الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في كتابه الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق الأعداد من أنواع العلوم والمكاشفات ومن أنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة إلى يوم القيامة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. انتہا. میرے محترم سامعین اور دروس عقیدہ واسطیہ کے متابعین و مستفیدین، آج اس کتاب کے درس کا ایک نیا عنوان ہے، وہ ہے کرامات اولیاء کی تصدیق. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں متعدد امور و مسائل دینیہ میں اہل السنہ والجماعہ کے اصول و قاعدے کو ذکر کیا ہے، اور اس ذکر کا اصل مقصود یہ ہے کہ مثلا اس مسئلے میں اہل سنہ والجماعہ اور دیگر فرق و طوائف و اصحاب المقالات کے برعکس اپنا کتاب و سنت کی روشنی میں مدلل موقف رکھتے ہیں. ایسے ہی مسائل میں سے ایک مسئلہ کرامات اولیاء کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ بڑا ہی اہم ترین مسئلہ ہے. اس میں کیا حق ہے، کیا باطل ہے، اس کو جاننا بہت ہی اہم اور ہر درجہ مناسب بات ہے. اور کرامات اولیاء کے مسئلے کو عقیدے کی کتاب میں داخل کرنے کا سبب یہ بھی ہے کہ بعض فرقے جیسے معتزلہ
اور ان کے جیسے نظریات رکھنے والے اور دیگر وہ کرامات کے منکر ہیں اور ان کی اپنی تعویل یا اپنا شبہ ہے جس کا ذکر آئے گا. لیکن یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ معتزلہ ومن نہا نحوہم کرامات اولیاء کے منکر، اور اسی لیے کہ معتزلہ اور اس کے نظریے کے مخالف ہے اہل سنہ والجماعہ کا موقف اس مسئلہ کرامات اولیاء میں. اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی اس محترم الشان عقیدے کے رسالے میں اس مسئلے کو بھی یوں ذکر فرمایا. آپ کی عبارت کے پہلے میں ترجمانی آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اہل السنہ والجماعہ کے اصول میں سے اولیاء کے کرامات کی تصدیق کرنا، اور اسی طرح سے جو اللہ تعالی علوم و مکاشفات کی قسموں میں سے، قدرت و تاثیرات کی قسموں میں سے، خوارق عادات، انہونی غیر معمولی امور جو ظاہر کرتا ہے ان کی تصدیق، جیسا کہ سابقہ امتوں سے یہ چیز منقول ہے. سورہ کہف میں اور اس کے علاوہ دیگر مستند تاریخی روایات میں، اور خود اس امت کے عہد اولین کے مومنین صحابہ کرام اور تابعین سے بھی کرامات کا ظہور ہوتا رہا ہے، اور یہ چیز بھی منقول و ماثور ہے. اور اس امت کی ساری صدیوں میں کرامات اولیاء کا ظہور و وقوع ہوتا رہا ہے، اور یہ اس امت میں قیامت تک موجود رہے گا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اس عبارت کا ترجمہ آپ کو سنایا گیا. اب میں کچھ اس عبارت کی مختصر ہی مگر جامع انداز میں تشریح و توضیح پیش کرنا چاہتا ہوں. اور میں نے العقیدہ الواسطیہ کی شروح
سے یہ معلومات اکجا کی ہیں. یاد رہے کہ مسئلہ کرامات الاولیاء میں پہلی چیز ہمارے سمجھنے کی یہ ہے کہ کرامات کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، اولیاء کا کیا معنی ہے. تو بات یاد رہے کہ کرامات اولیاء، اولیاء کی کرامات، تو میں پہلے آپ کو اولیاء کا معنی و مطلب بتا دوں. اولیاء یہ ولی کی جمع ہے، اور ولی کس کو کہا جاتا ہے، ولی کا کیا معنی ہے. یہ بات یاد رہے کہ ولی کا اپنا لغوی معنی ہے. ولی کے معنی محبت کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور ولی کے معنی نصرت کرنے والا، دوستی رکھنے والا. اور اس معنی میں قرآن عظیم کی آیات میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ. اللہ تعالی خود یہ اہل ایمان کا ولی ہے. اہل ایمان کے ولی اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے مومن بندوں کے خود مومن بندے بھی ولی ہوتے ہیں، جو نماز کے پابند اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے پابند ہوتے ہیں الی آخرہ. لیکن میں آپ کو ولی کا اصطلاحی معنی جو یہاں مقصود ہے وہ بتا دوں. ولی اصطلاح میں، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی تحریروں میں بیان کیا ہے، اور حقیقت میں اس کا معنی خود اللہ جل وعلا کے کلام سے ماخوذ و مقتبس ہے، کہ ولی کہتے ہیں وہ بندہ جو صاحب ایمان ہو اور صاحب تقوی ہو. اور یوں ولی کا معنی ہوا مومن اور متقی، اللہ کا بندہ، اسی کو ولی کہا جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالی نے خود فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. واضح ہے اللہ کے اولیاء نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ حزن کا شکار ہوتے ہیں. آیت کریمہ میں اولیاء اللہ کی وصف خود بیان ہوئی آگے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان لائے ہیں، وکانوا یتقون، اور تقوی اختیار کرتے ہیں. اسی آیت سے ولی کا اصطلاحی شرعی مفہوم ماخوذ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کل
مؤمن تقی ولی، ہر متقی بندہ مومن یہی ولی ہوتا ہے. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ ولایت کی بنیاد یہی ایمان و تقوی ہے، ورنہ ولایت یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا یوں ہی دعویٰ کیا جائے، یوں ہی اس کی تمنا کی جائے، یوں ہی اپنے نام اس کو گویا الاٹ کر لیا جائے. ایسی کوئی چیز نہیں. مثلا ایک انسان ہے، گرچہ وہ صاحب ایمان ہے لیکن اس کے اندر تقوی جو شرعی کتاب و سنت کی روشنی میں جو تقوی چاہیے اس کے اندر تقوی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتا ہے، وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتا ہے. کوئی بھی مثال لے لیجئے کہ وہ سیئات کا عمدن ارتکاب کرتا ہے، گناہوں کے قریب جاتا ہے اور جاتا رہتا ہے مثلا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ولایت کی کوئی خوبو بالکل نہیں ہو سکتی ہے، اس کو ولی نہیں کہا جا سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ بھی ہے میرے آسان لفظوں میں کہ ولایت کوئی پیشہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی اپنے نام رجسٹرڈ کروا لے اور اس طرح سے اس کا نام ضروری طور ہی پر ولی رکھا جائے اور اس کو ولی کہا جائے. نہیں، اس کی بنیاد ایمان باللہ اور تقوی من اللہ. رہی بات کرامت کی، کرامات جو لفظ استعمال ہوا یہاں وہ کرامتن کی جمع ہے. اور یاد رہے کہ یہ کرامت اس کا اپنا معنی ہے. لغوی معنی اس کے عزت، تکریم، اور اس کا جو اصطلاحی معنی یہاں ہے وہ ہے امر خارق للعادہ یجری اللہ تعالی علی یدی عبدہ المؤمن التقی اکراما له وتثبیتا له وإعانة له ونصرا للإسلام نصرة لدينه. کہ کرامت در حقیقت اس خارق عادت معاملے کو کہتے ہیں جو اللہ جل وعلا کے حکم سے اس کے مومن متقی بندوں میں سے کسی کے بھی ہاتھ پر ظہور پذیر ہو. ایسا اللہ جل وعلا خود اس اپنے مومن و متقی بندے کی تکریم کے پیش نظر یہ امر خارق للعادہ غیر معمولی کوئی بات
عام سنت اللہ اور طبیعت و فطرت و نیچر سے ہٹ کے کوئی چیز ظہور پذیر کرتا ہے کہ اس کی عزت افزائی کرنا چاہتا ہے، اس کو مزید اس سے اپنے دین و عقیدے پہ ثبات عطا ہو، اس کی اعانت و امداد اللہ تعالی کرنا چاہتا ہے، یا پھر اس امر کے ذریعہ اس کے دین اسلام کے نصرت و تائید کرنا چاہتا ہے، اسی چیز کو کرامت کہا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ کرامت یا اللہ کے حکم سے پیش آنے والی خارق عادت امر کا نام ہے، یا ایسا کچھ نہیں ہے کہ خود اس مومن بندے اور متقی بندے کے اپنے اختیار اور اس کے اپنے قدرت کے اندر یہ بات ہے کہ جب چاہے وہ اپنی منشا کے مطابق اس غیر معمولی خارق عادت امر کا اظہار کرے، ایسا نہیں، بلکہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دعائیں کرے اللہ تعالی سے، اور اللہ تعالی پر اس کا فضل یوں بھی ہو جائے کہ کوئی امر خارق عادت ظاہر ہو جائے۔ میری گفتگو کا ماحصل یہ ہے اس کرامت کی تعریف کے حوالے سے کہ اس میں ولی کا اپنا اختیاری اور قدرتی اور ارادی عمل دخل نہیں، بلکہ جو کچھ پیش آتا ہے وہ اللہ تعالی کے حکم اور اس کی مشیت اور اس کے ارادے سے یہ چیز ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اور اس کی مثالیں جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہاں کہا، تو یاد رہے کہ ان کرامتوں کے بارے میں ہم اہل سنت والجماعت کا موقف اور ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایسا بإذن اللہ و مشیئتہ ہی ایسا ہوتا ہے، اور کرامات کی مختلف خارق عادت امور اللہ جل وعلا ظہور پذیر کرتا ہے، یعنی علوم و مکاشفات کی قسموں کی قبیل سے، قدرت و تاثیرات کی قسموں کے قبیل سے، جیسا کہ اصحاب کہف کا واقعہ سورہ کہف کے اندر موجود ہے، اور اس طرح سے اور بھی گزشتہ اقوام میں اس نوع کے کرامات کا ظہور ہوتا رہا ہے، جو احادیث نبویہ کے اندر بیان کیا ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی طرح سے خود اس امت کے اولین عہد میں صحابہ کرام اور تابعین اعظام میں سے بھی بعضوں کے کرامات کا ظہور ہوا ہے، اور اس طرح سے تمام اہل اسلام
امت محمد کے ہر دور، ہر زمانے، ہر صدی میں کرامات کا ظہور ہوتا رہا ہے، یہاں تک کہ قیامت تک کرامات کا ظہور و وجود یقیناً ہوتا رہے گا۔ ان تمام باتوں کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ یا آپ جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کا واقعہ جو سورہ کہف میں منقول ہے، یہ مومن بندے اس دور کے کفار و مشرکین کی اذیتوں سے بچنے اور اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے دین پر بقا و ثبات طلبی کی خاطر اپنے قریہ یا اپنے مدینہ کو خیرباد کہا اور پہاڑ کے غار کے اندر پناہ لی، اور ہوا یہ کہ تفصیل کے ساتھ ہم سورہ کہف میں تفسیر ان آیتوں کی پڑھ سکتے ہیں۔ میں مختصراً اشارے سے بتا رہا ہوں کہ اس غار میں گئے، پناہ لیا، سو گئے، اور سونے کی جو کیفیت رہی اس کا بھی بیان ہے۔ جالے گرمی، سورج کی روشنی پڑنے نہ پڑنے کے تعلق سے ان کے کروٹ لینے کا بیان، اور 300 سال بلکہ زائد 9 سال اور وہ اسی غار میں سوتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کو دوبارہ نیند سے بیدار کیا۔ تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے جو قرآن عظیم کی آیتوں کے اندر منقول۔ صحابہ میں اس طرح کے کرامات کا ظہور ہوتا رہا ہے۔ علا بن عمر الحضرمی سمندر پہ چلتے ہوئے سمندر پار کر گئے۔ سعد بن ابی وقاص نے نہر دجلہ جس انداز سے پار کیا، یہ تاریخ میں سب کچھ درج ہے، ہم آپ سب پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، اور دور دراز مقام پر ساریہ کو دیکھ کر کے ساریۃ الجبل بول رہے ہیں، اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پہاڑ کی جانب مڑ جاؤ اور محفوظ ہو جاؤ گے الی آخری۔ اسی طرح سے وہ صاحب گھوڑا کہ جس کا گھوڑا مر گیا، اللہ سے دعا کیا، گھوڑا زندہ ہو گیا، گھر پہنچ گئے، اور پھر پہنچنے کے بعد گھوڑا پھر گرا اور مر گیا۔ اس طرح سے کرامات کی مثالیں صحابہ و تابعین کی زندگی میں ہیں، اور کرامات کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو ان کرامات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا آیا ہے۔ اس تعلق سے اور اہم ضروری باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں پیش کی جائیں گی، اور بالخصوص معتزلہ کا نظریہ اور معتزلہ کے شبہات کا دفعیہ کیا جائے گا، اور یہ بتایا جائے گا کہ معجزات انبیاء اور کرامات اولیاء میں کیا فرق ہے۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ